اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے، چلیے سنے لیجیے سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجیب سر، آپ سے ایک بات پوچھنے کا تھا جی کہ اب تک ہم جن علماء اکرام سے سوالات کرتے تھے اور کوئی بھی مسئلہ پوچھتے تھے جی تو وہ بہت ہی پیار سے، بہت ہی اچھے انداز سے حدیث کی کا حوالہ دیتے ہوئے، صحابہ اکرام کا نام لیتے ہوئے، علماء نام کا، علماء محدثین اکرام، مفسرین کا نام لے کے ہم کو جواب دیتے تھے۔ جی کچھ دنوں سے آپ کے ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں شکریہ کہ جزاک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی کچھ آپ سے پوچھ رہے ہیں تو آپ قرآن سے دلیل دے لے رہے ہیں، اور کچھ ہم دوسرے سوالات کرتے تو آپ قرآن سے بتا دے رہے ہیں، کہ ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ آپ کو کوئی حدیث کا علم ہی نہیں ہے، اور لوگ آپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں آپ منکر حدیث ہے۔ آپ اس کی وضاحت کیجئے کہ قرآن سے یہ نبی کی زندگی موجود ہے، جو دین ہم سے پہنچا۔ ہاں، اس میں بھائی میرے بات صرف اتنی سی ہے کہ میں ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہاں، آپ نے یہ بھی کہا کہ بڑا پیار سے لوگ جواب دیتے، میں جو ہے تھوڑا سا اس میں کبھی کبھی سختی کر بیٹھتا ہوں، تو اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں، آپ ایزیلی سمجھ جائیں گے کہ ایک صاحب آ کے مجھ سے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا شادی سے انکار کر رہا ہے، تو کہیں اس کو کوئی کمزوری تو نہیں ہے؟ تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا آپ شادی سے کیوں انکار کر رہے ہو، تو اس نے کہا کہ انکل میں شادی سے انکار نہیں کر رہا ہوں، جس لڑکی سے ابو میری شادی کرنا چاہ رہے ہیں اس لڑکی سے میں انکار کر رہا ہوں شادی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی میرے خیال میں 220 سے پڑھ لیجیے آپ، 220 221 میں مل جائے گا آپ کو کہ کوئی مومن کسی مشرکہ سے شادی نہ کرے اور کوئی مومنہ عورت کسی مشرک آدمی سے شادی نہ کرے، اس سے بہتر تو وہ غلام یا لونڈی ہے جو مومن ہو۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ آپ، استغفر اللہ، میں حدیث کا انکار کروں گا تو پھر مسلمان کہاں رہوں گا؟ میں اگر حدیث کا انکار کروں تو پھر میں انسانی کہاں رہوں گا؟ یہ بتائیے آپ۔ انسانیت سکھانے کے لیے تو ہمارے پیارے نبی اس دنیا میں انسانوں میں سے اٹھائے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ وحی نازل کی، لیکن آپ حدیث کے نام پہ کوئی بھی چیز بولیں گے تو آئی ایم سوری۔ بس میں اتنا ہی جواب دے سکتا ہوں آپ کو، اور پھر آپ جو بول رہے ہیں ہم علماء اکرام سے سنیں۔ میری علماء اکرام سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ مرتبے کے اعتبار سے کام کیجئے۔ آپ سب سے پہلے قرآن کی دلیل دیجئے، اس سے پہلے اگر دے سکتے تو عقلی دلیل دیجئے، بولیے کامن سینس ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا بیان کوئی غیر مسلم بھی سن لے، کوئی کرسچن بھی سن لے، تو اس کو پتہ چلے کہ یار بات تو بندے نے بالکل لاجیکل کی ہے۔ اب لاجک کے بعد جب آپ قرآن پیش کریں گے تو قرآن کی ویلیو اور بڑھے گی، لیکن اگر آپ روایتوں کے بعد قرآن پیش کریں گے تو آپ قرآن کی ویلیو گرا دیے، ویسی بات ہے۔ یعنی دیکھو ہم تو مان رہے ہیں، وہ بیچارہ اللہ بھی ہے انہیں بھی مان لے رہا، بولی ویسی بات ہو جاتی ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور حدیث کا انکار کرنے والا وہ باقی کہاں رہتا؟ لیکن آپ حدیث کہتے کسے ہیں؟ حدیث رسول ہے وہ، یا حدیث اللہ ہے؟ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میری حدیث ہے۔ اس حدیث کے علاوہ، اس قرآن کی حدیث کے علاوہ اور کون سی دلیل چاہیے ان کو، اور کون سی حدیث چاہیے؟ میں بارہا سمجھاتا ہوں یہ باتوں کو۔ چلیے اپنا خیال رکھیے، یہ بالکل آسان بات ہے، اور بالکل اب تواتر کی اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ بھئی اتنے سالوں سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اتنے سالوں سے یہ بات آ رہی ہے، آپ نبی کا نام لے رہے ہیں، آپ صحابہ کا نام لے رہے ہیں، مفسرین مترجمین کا نام لے کے حوالہ دے رہے ہیں، تو وہ کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ رسول اللہ کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ ابو ہریرہ کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے نبی نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورہ نجم کے شروع کی آیتوں میں ہے۔ تو ہمارے نبی تو ایسی کوئی بات بھی کرتے نہیں، کیونکہ وہ شروع سے صادق اور امین ہے۔ تو ہمارے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات پہلے قرآن میں لکھی ہوئی ہے جو کہ محفوظ ہے، اسی بات کو سمجھانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، ابھی کچھ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی،
لوگوں کے دلوں میں کچھ ڈاؤٹس آئے تو پوچھے ہوں گے، آپ نے جواب دیا ہوگا، تو اس میں بری بات کیا ہے؟ ہم ضرور حدیثوں کو بھی مانیں گے، ہم روایتوں کو بھی مانیں گے، ہم قصے کہانیوں واقعات کو بھی مانیں گے، ہم بزرگان دین کے واقعات بھی پڑھیں گے، لیکن سیریل سے۔ ہاں آپ نے کہا میرے پاس حدیثوں کا علم نہیں ہے، میں نے بھائی اتنا ٹائم تو لگایا ہے الحمدللہ، جتنا ایک 10-12 سال جو مدرسے میں پڑھ کے کوئی صاحب عالم بنتے ہیں الحمدللہ اس سے تو زیادہ لگایا ہے۔ اگر آپ مجھ سے حدیثوں پہ بات کریں تو میں آپ کو انشاءاللہ حوالوں کے ساتھ نمبروں کے ساتھ بتا سکتا ہوں الحمدللہ، لیکن میں اس کی مثال اس لیے نہیں پیش کرتا کیونکہ یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہی ہے پہلے سے، تو میرے نزدیک اللہ کی بات کو اوپر رکھنا ضروری ہے یا پھر اب چونکہ اللہ نے خود بتایا ہے کہ میں نے تمہیں عقل دی ہے اوپر سے تاکہ تم اپنی عقل استعمال کر کے قرآن کو مانو، اندھوں گونگوں لنگڑوں کی طرح مت مانو۔ الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اپنی عقل استعمال کر دیں۔ افلا تعقلون، افلا تدبرون، افلا تفکرون، افلا تؤمنون، افلا تنظرون، ہر طریقے سے توجہ دلائی، 54 انداز ہیں افلا تعقلون والے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ خود ہی ڈھکیل رہا ہے عقل کی طرف ہم کو۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ضمیر دیا ہے، الہمہا فجورہا و تقواہا، اس کو استعمال کیجئے، اپنی زبان استعمال کر کے اس سے روز رابطہ صلاۃ قائم کیجئے، اقیم الصلاۃ، اس میں پوچھیے اہدنا الصراط المستقیم، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، تو انشاءاللہ اللہ بالکل آپ کو جواب دے گا، شرح صدر عطا کرے گا، قرآن سمجھنے کی صلاحیت دے گا۔ پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا، صحابہ نے، مفسرین نے، بزرگان دین نے، ایسا جائیے تو آپ کے لیے آسان ہوگا انشاءاللہ۔ امید ہے بات واضح ہوگی۔ السلام علیکم۔